نہیں تو سب سے زیادہ بڑی محنت تو ہمارے مولانا نے کی ہے، تو مولانا کو کیا ملے گا؟ مولانا میرے لیے انتہائی لائق احترام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سب پارٹیوں کا اپنا اپنا مقام ہے، قدر و منزلت ہے، پر ووٹنگ اسٹرینتھ بھی ہے، سب کی دیکھنی ہے. اور اس وقت مولانا جہاں پر بہت ایکٹیو ہیں الحمدللہ، وہاں پر بلاول بھٹو صاحب، وہاں پر زرداری صاحب بہت ایکٹیو ہیں، اختر جان مینگل بہت ایکٹیو ہیں، اے این پی کے جو ہمارے ہیں حیدر خان ہوتی بہت ایکٹیو ہیں، اپنا داور صاحب محسن داور بڑے ایکٹیو ہیں. تو اس لیے ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا اور سب کو ان کا حصہ ملنا چاہیے. محسن داوڑ ایکٹیو ہے، لیکن علی وزیر کو ووٹنگ کے لیے بلائیں گے آپ؟ ہم اسپیکر کو پروڈکشن کے لیے آرڈر کے لیے کہیں گے، اور اگر نہیں یہ بات مانیں گے تو ہم عدالت کا راستہ اپنائیں گے. آفٹر آل اس کو ووٹنگ کا حق حاصل ہے، اور ووٹ اپنا کانفیڈنس کا معاملہ ہے. وہ کس طریقے سے پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کریں گے؟ کیوں؟ ان کو کسی کو عدالت عظمیٰ کے فیصلے ہیں، کسی کو اس کے اپنا ووٹنگ رائٹ سے محروم نہیں کیا جا سکتا. یہ مولانا کو یہاں پہ بھی آپ لوگوں نے ایک بڑی جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے، ایک بڑے کی، تو صدر اس کو بنایا جا ہمارے سکتا ہے؟ وہ امیر ہیں، ہاں پی ڈی ایم کے امیر ہیں، ہاں اور ہم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے بھی ہیں. بالکل. ہاں، تو پاکستان کا امیر بھی ان کو بنایا جا سکتا ہے، صدر بھی بنایا جا سکتا ہے. آل آپشنز آر آن دا ٹیبل. ہاں، آل آپشنز آر. آپ کا ووٹ کس کے حق میں ہوگا؟ مولانا کے حق میں ہوگا کہ نہیں؟ مجھے آپ امتحان میں ڈالیں. مجھے مولانا کا بہت احترام ہے، بلاول میرے چھوٹے بھائیوں جیسا ہے، تو ہم سب اس میں. آپ آج ہمیں مزید متحد کرنے ہیں یا ہم پہ تفریح ڈالنا ہے؟ اچھا نہیں، میں امتحان میں نہیں میں ڈالتا. آپ سے یہ توقع نہیں کرتا اچھا کہ آپ مجھے ایسے نازک موقع کے اوپر آپ مزید امتحان میں چلے ڈال میں دیں. امتحان میں نہیں ڈالتا، لیکن امتحان میں تو آپ خود اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں ان حالات میں اس ملک کی قیادت پاکستان سنبھالنا. کی عوام کی مستقبل کے لیے. اچھا، تو ورنہ آپ کسی کو شوق نہیں کہ اتنا بڑا بوجھ ہم اپنے کاندھوں پہ ڈال لیں. اچھا یہ چیلنج ہے، اس چیلنج سے اگر ہم کامیابی سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو اگلا چیلنج اٹس اے ہیومنگس چیلنج، نہیں، لیکن جس میں معاش کو ٹھیک کرنا، غربت اور بے روزگاری، عام آدمی کو دال روٹی چینی کم قیمت پہ دینا، یہ کوئی آسان جان جوکھوں کا کام ہے. سلیم بھائی، میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں. وہ آسان. عمران خان نے ان 3.5 سالوں میں پاکستان کے جتنے قرضے لیے گئے تھے 2018 تک، اس کا 66% لے چکا ہے. ہاں نہیں، وہ تو سب کچھ، تو میں یہ کہہ رہا ہوں 66%. اندازہ کرنے 3.5 ٹریلین اس روپے کا اندازہ کریں حل آپ. کیا سوچا اور ہے؟ ایک نئی اینٹ کہیں نہیں لگائی. نہیں، اس کا حل کیا سوچا ہے کہ پھر ان اسمبلی اور اس سیٹ اپ کو چلائیں گے یا فوراً ری الیکشن کریں گے؟ یہ بڑا آپ نے ہی اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں، جو خدا لگتی بات یہ ہے سلیم صاحب بھائی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس خدا کرے گا کامیاب ہوگا. جو نیسیسری ضروری ریفارمز جو ہیں، الیکٹورل ریفارمز ہیں، جس میں ای وی ایم بھی شامل ہے اور بھی معاملات ہیں، دوسرے جو لاز ہیں ان میں ریفارمز لا کر پھر ہمیں فوراً الیکشن میں چلے جانا چاہیے. سب کا بھلا اسی میں ہے کہ ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ، ایک توانا مینڈیٹ کے ساتھ قوم کی خدمت میں ہم جت جائیں، اپنا خون پسینہ پھر بہا دیں، پھر ادھر ادھر نہ دیکھیں. مجھے کسی نے پچھلے دنوں کہا کہ شباز شریف جب آپ پنجاب میں تھے خادم اعلیٰ، تو ٹیلی ویژن پر جو اخبارات میں جو آپ کے اوپر کرٹیسزم یا کوئی بات ہوتی تھی اس کا آپ کو مداوع نہیں کرتے تھے. میں نے کہا میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی تھی کہ میں ٹی وی پہ دیکھوں کہ کون میرے حق میں بات کر رہا ہے، کون کے خلاف بات کر رہا ہے. کہ عوام کی خدمت جو ہے، لوگوں کے گھروں تک دوائی اور علاج پہنچانا، ہسپتال بنانا، یونیورسٹیاں اسکول بنانا، ٹرانسپورٹ لے کے آنا، آٹا دال، رمضان شریف میں رمضان پیکج دینا، اور ہسپتالوں میں مفت دوائیاں، سی ٹی اسکین فری کرنا، اور اسی طرح ہیپاٹائٹس کے لیے پورے پنجاب میں کلینکس. لیکن ہمارا اس میں مصروف تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ بھئی ٹیلی ویژن پر اخبارات میں میرے بارے میں کیا لیکن کہتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹیلی ویژن بھی دیکھتے ہیں، اخبارات بھی، اور پھر یاد بھی رکھتے ہیں. تو آپ لوگوں نے مل کے
اس اسمبلی کو جعلی کہا تھا، اس الیکشن کو جعلی کہا تھا، کوئی شک ہی نہیں ہے، اس کے بیٹھے ہوئے ممبر جعلی ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب جب اس اسمبلی سے آپ عمران خان کو فارغ کر کے خود لیڈر آف دا ہاؤس بنیں گے تو آپ لوگ بھی جعلی نہیں بن جائیں گے؟ دیکھیں، اگر ہم نے عمران خان کو پونے 4 سال ایک سلیکٹڈ دھاندلی کی پیداوار وزیر اعظم کو دل پہ پتھر رکھ کر قبول کیا تو پاکستان کے وسیع تر اور اس نیسنٹ ڈیموکریسی، یعنی ایک بالکل ایک کمزور جمہوریت کو پنپنے کے لیے ہم نے کہا کہ ہم اپنا پارلیمان میں اپنا رول ادا کریں اور شاید ہم اس میں اس کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آج اگر ہم اسمبلی میں نہ ہوتے، میری بات سننے اور استعفے دے کے گھر آ چکے ہوتے، میں کسی محترم لیڈر کی کوئی تنقید نہیں کر رہا، اپنی سوچ، اگر آج ہم استعفے دے کے چلے جاتے تو یہ پونے 4 سال جو اس نے ملک کو تباہ کر دیا اور اب اس سے جان چھڑانے کے لیے ایک آئینی جو حق ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، تو اگر ہم استعفے دے کے چلے تو کہاں سے استعمال کرتے؟ یہ تو پاکستان کو ایک ڈکٹیٹرشپ اور فیشسٹ ملک بنا دیتا۔ لیکن اسمبلی کے اندر آپ لوگ کچھ اس لیے نہیں کر سکے کہ بل پاس ہونا تھا تو ٹیلی فون آ جاتا تھا، سینٹ میں اکثریت اپوزیشن کی تھی، ٹیلی فون کالیں آئی، وہ اکثریت اقلیت میں بدل گئی، تو اب آپ لوگ کیا اس پہ مطمئن ہیں کہ وہ لوگ جس کو آپ سلیکٹڈ کہتے ہیں ان کو سلیکٹ کرنے والے نیوٹرل ہو چکے ہیں؟ ایک تو عمران نیازی نے کہا تھا کہ امپائر نیوٹرل ہو جائے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ ہاں، اور پھر یہ بھی کہتا رہا کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی۔ ایک دفعہ کہا جلسہ تھا، میں جلسے پہ نہیں آ رہا، میں اسلام آباد جا رہا ہوں، پی ایم ایل این کی ایک اور وکٹ گرنے والی ہے، تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں کہ کیا وکٹ گرنے والی ہے۔ اگلے دن آیا اسلام آباد اور ایک عدالت سے ہمارے ایک ممبر کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، ایک امپورٹنٹ ممبر کو۔ تو یہ عمران خان جو مجھ پہ الزام لگاتا ہے کہ یہ جناب درخواست لے کے ہاتھ میں پھرتا ہے اور بوٹ پالش کرتا ہے، اگر جو شخص یہ کہے کہ جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، اور جو شخص ریاست مدینہ کا دن رات نام لے کر جھوٹ بولتا رہے اور یو ٹرن لیتا رہے اور قوم سے دغا بازی اور دھوکہ کرتا رہے، تو اس عمران خان کے بارے میں آپ کو کیا کہوں؟ البتہ نہیں، میں جو عمران سوال خان کا نہیں، جی میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں؟ یہ آپ کا جائز سوال ہے۔ میں نے کل بھی کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے کہیں سے شکایت ملی، آج بھی ہماری بھرپور میٹنگ ہوئی ہے، کسی نے نہیں کہا کہ فون آیا ہے کہ یہ کر دو یا یہ نہ کرو، کوئی کہیں سے فون نہیں آیا۔ لیکن عمران خان صاحب اس سائٹ کو بلیک میل بھی کر رہے ہیں، لالچ بھی دے رہے ہیں، منت ترلا بھی کر رہے ہیں، تو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ لوگوں کو کہ کسی سٹیج پہ وہ نیوٹرل سے پھر جانبدار ہو سکتے ہیں؟ اگر کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ عمران خان سے بڑا بلیک میلر، موشن کش، احسان فراموش اور بے دید شخص اس دنیا میں پیدا ہوا ہے تو شاید اس کی پھر معلومات میں کمی تھی۔ لیکن آپ کے لیڈر اور بڑے بھائی کی بھی ایک تلخ ہسٹری رہی ہے عسکری اداروں کے ساتھ، آپ چل سکیں گے موجودہ فوجی قیادت کے ساتھ؟ دیکھیں، یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ پر بات نکلی تو پر بہت دور تک جائے گی۔ نہیں، میں ماضی نہیں مستقبل کی بات کر رہا ہوں کہ آپ معاملات چلا سکیں گے ان کے ساتھ؟ ہمارا میرے لیڈر میاں نواز شریف کا کیا تقاضا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز اور سویلین سپریمیسی، یہ دو ہی تقاضے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جاتے ہیں، خدا کرے اس کے نتیجے میں، تو وہ راستہ ہی آٹومیٹکلی ول موو ٹورڈ سویلین سپریمیسی۔ اس کے لیے سیاستدانوں کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی، ہمیں عوام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو، ہمیں اس میں آتش نمرود میں تو ہمیں کودنا ہوگا
دن رات ان کی خدمت کرنی ہوگی، اور وہ جو گیپ ہے بٹوین دا پیپل اینڈ دا رولرز، وہ جتنی جلدی وہ برج ہوگا اتنی جلدی سیاستدانوں کی پورے ملک میں آپ اس قدر و گیپ کو برج منزلت کر ہوگی۔ سکیں گے؟ ہم مل کر سکتے ہیں، بالکل۔ نتھنگ از امپاسبل، اٹ از ڈیفیکلٹ دو بٹ ناٹ امپاسبل۔ آپ کے دل میں کوئی اٹ از این نہیں ہے، آرٹیکل آف فیتھ ود می۔ آپ کی دل کی کوئی خواہش نہیں ہے اگر فوج نیوٹرل رہے تو آپ موجودہ قیادت کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ دیکھیں، فوج ایک ادارہ ہے، جس طرح باقی ادارے ہیں، ایک آئینی ادارہ ہے۔ اس کا ایک آئینی رول ہے کہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی وہ حفاظت کرے۔ دہشت گردی میں ان کی جو تاریخی رول ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ پھر ہمارا مشرق میں ہمارا ایک ہمسایہ ہے، ہمارا مغرب میں ہمسایہ ہیں، تو وہ جو آئینی ادارے جن کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ مشاورت سے، اگر انٹرنیشنل ہم نے ڈپلومیسی میں کوئی فیصلے کرنے ہیں تو وہ اداروں کو کنسلٹیو پروسیس کرنا ہوتا ہے۔ فیصلہ تو بہرحال کرنا ہوتا ہے پولیٹیکل الیکٹڈ گورنمنٹ نے، لیکن مشاورت تو ایک نہ صرف اچھی چیز ہے بلکہ بڑی جائز چیز ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مشاورت کا پازیٹیو کنسلٹیو جو پروسیس جو ہے وہ اگر صحیح سمت میں چلے تو پاکستان، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نیت کے ساتھ کمر باندھ لیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ لوٹا کس لیں، پشتوں میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، مجھے بتا دیں، میں پشتوں میں بھی کہہ دوں۔ نہیں، لیکن وہ میرے پروڈیوسر مجھے بریک لینے کا مشورہ دے رہے ہیں تو 10 سال میں یا اس سے بھی پہلے جتنی ہم میں اللہ ہمت دے، ہم اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں اور کھویا ہوا مقام پاکستان کا یقیناً حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہو، لیکن ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو میاں شہباز شریف صاحب سے پوچھیں گے کہ جی وہ غیر ملکی طاقتوں کے اشارے پہ ریاست مدینہ کو گرانے میں کیوں لگے ہوئے ہیں۔ ایک